باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھنے کے اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی تیری طرف، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی تو اس سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ہے ان پر آیا تو ان کو ڈرائے یا نہ تو ان کو ڈرائے، نہیں ایمان لائیں۔ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم بڑا۔ ربط تفسیر کبیر ابو الشہود بیان القرآن بلغۃ الحیران اور سبق الغایات فی نشط الآیات وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے۔ پہلی صورت میں تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کا سوال تھا، درخواست کی کہ ہمیں ہدایت۔ اب اس میں درخواست کی قبولیت ہے کہ وہ ہدایت کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ ہم نے ہدایت والی کتاب تم کو دی۔ اس میں ہدایت کی درخواست تھی، اس میں اس کی اجابت ہے کہ لو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب اور ہدایت کے بارے میں اصولاً 3 طبقے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ جو دل سے بھی تصدیق کرتا ہے، زبان سے بھی اقرار کرتا ہے۔ المتقین سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک ان لوگوں کا ذکر ہے کہ ہدایت کو انہوں نے دل سے بھی مانا، زبان سے بھی مانا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس کو نہیں مانتا، نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا ہے۔ اس طبقے کا ذکر ان الذین کفروا سے ولہم عذاب عظیم تک، اس طبقے کا ذکر۔ تیسرا طبقہ وہ جو زبان سے مانتا ہے دل سے نہیں مانتا، کیونکہ ان کا خطرہ اور خدشہ زیادہ ہے، اس لیے اگلا سارا رکوع انہی کے بارے میں۔ تو یہ یا ایھا الناس اعبدوا تک کا میں نے ربط عرض کر دیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہدایت کی درخواست کی اہدنا، اس صورت میں اس کی اجابت ہے کہ ذالک الکتاب ھدی، یہ ہدایت ہم نے ہے۔ پھر اس ہدایت نامہ کے بارے میں ایک گروہ جو دل اور زبان سے مانے، پہلے ان کا ذکر ہے۔ پھر ان کا ذکر جو نہ دل سے مانتے نہ زبان سے، پھر ان کا ذکر جو زبان سے ماننے کو تو دعویٰ کرتے دل سے نہیں مانتے۔ نام اس کا سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا لفظ عربی میں یطلق علی الذکر والانثی، نر پر بھی بولا جاتا ہے بیل، مادہ پر بھی بولا جاتا ہے انثی۔
آموس اللغات جو لغت کی کتاب ہے، مختار و شہا، تاج العروج، سب میں تصریح۔ یہ آگے اپنے مقام پر آئے گا کہ گائے تھی یا بیل تھا، ونقریب انشاءاللہ قصہ آئے گا۔ تو سورۃ البقرہ کا معنی یہ ہے سورۃ التی تذکر فیہا البقرہ، وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر آئے گا۔ مدینہ طیبہ میں یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، 40 اس کے رکوع ہیں، 286 کی آیت ہے۔ الف لام میم کے متعلق اچھی طرح سے بات سمجھ لینا اور نوٹ کر لینا۔ تفسیر مظہری وغیرہ میں ہے کہ 29 صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں ایسے حروف آتے ہیں، 29 بست و نو۔ تفسیر مظہری وغیرہ میں تصریح 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ الف لام میم، الف لام را وغیرہ وغیرہ الفاظ آتے ہیں۔ ان کو مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی حروف مقطعات سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کا کوئی معنی ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا یا نہیں۔ تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ میں یہ بھی ہے کہ سر فیما بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو الفاظ ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کے ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو بتایا، اوروں کو معلوم دی۔ دوسری تفسیر کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ تعالی عالم بمرادی بذالک، ان کی مراد کو صرف رب تعالی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ تیسری، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں روایت ہے، کتاب الاسماء والصفات للبیہقی میں باسناد صحیح کہ یہ جو صورتوں کی ابتدا میں حروف ہیں ہی من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی کے نام ہیں۔ اس قول کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ ناموں سے کیا مراد ہے۔ بینی الف لام میم نام ہے، الف لام را نام ہے، تو ایک طبقہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ کے نام ہے۔ ان پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو 99 ہیں، ان میں تو الف لام میم خدا کا نام نہیں ہے، الف لام را اللہ کا نام نہیں ہے، حامیم رب کا نام نہیں ہے، تو یہ کیسے رب کے نام ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، ابو سعود، مظہری وغیرہ میں ہے کہ اللہ تعالی کے نام 99 نہیں، 5,000 اسماء، اللہ تعالی کے 5,000 نام ہیں جو پہلی کتابوں میں صحیفوں میں وہی الہی میں نازل ہیں۔ 99 نام جو ہے وہ مشہور ہیں، تو 5,000 اسماء نے اللہ، ان میں یہ بھی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایک ایک حرف اللہ تعالی کے ایک ایک اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا الف سے مراد اللہ جل جلالہ، جو اللہ تعالی کا ذاتی نام علم ہے، جو واجب الوجود مستجل جمیع صفات الکمال، اور لام سے مراد لطیف،
میم سے مراد و مالک ہے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ الف سے مراد ہے اللہ تعالی، لام سے جبرائیل علیہ السلام، میم سے محمد تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالی سے جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے یہ کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ چھٹی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ الف یہ مقطع ہے اعلیٰ، مقطع کے معنی کاٹا۔ مثلا کسی شخص کا نام ہے محمد شفیع، تو لفظ محمد سے میم الگ کر دو، شفیع سے شین الگ کر دو، میم شین، تو میم شین کی ڈائری بن جائے گی، میم شین اختصار کے لیے۔ تو اس کو کہتے ہیں مقطع، لفظ سے ایک حرف کاٹ کر کے اختصار کے لیے بولا جاتا ہے، ہر زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ الف جو ہے آلاء اللہ، آلاء الیون یا الیون یا الون کی جمع کما سیجیء انشاء اللہ العظیم، اور نام لطف اللہ سے کنایا ہے، میم ملک اللہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ آلاء اللہ، نعمتیں بھی رب کی ہیں، لطف اللہ، لطف و کرم بھی رب کا ہے، ملک اللہ، ملک بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یہ مختصر باتیں میں نے کہہ دی۔ ذالک الکتاب، ذالکہ کا اشارہ تو بعید کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں ہم مانا کرتے ہیں یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، تو اس کا ایک معنی تو کرتے ہیں دلائل الاعجاز میں، مختصر معانی مطول میں، کہ بعید کا اشارہ تعظیم کے لیے ہوتا ہے، یہ کتاب کی بڑی بعظمت ہے، اس واسطے ذالک کا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزت اور بیت العظمت۔ اس بیت العزت اور بیت العظمت تک سارے کا سارا قرآن کریم دفعتاً اترا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہی مراد، ابن کثیر وغیرہ میں تصریح موجود۔ اور اس بیت العزت اور بیت العظمت سے 23 سال میں 20 سال میں آپ کی ذات گرامی پر، تو جس وقت یہ سورت اتری تو ابھی قرآن پاک سارا اترا تو نہیں تھا، تو ذالک الکتاب، وہ کتاب جو اس بیت العزت کا روم ہے، تو اس وقت وہ ذالک کا اشارہ بعید کا اپنی حقیقت کہ وہ کتاب تو وہاں ابھی تک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کیونکہ سارا قرآن پاک ہمارے پاس ہے تو اس لیے مانا کرتے ہیں یہ کتاب ہے لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ذالک الکتاب صفت موصوف مبتدا، لا ریب فیہ اس کی خبر۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا کہ یہاں تو نفی ہے جنس کی، اور قرآن پاک میں تو شک کرنے والوں نے کیا۔ آج ہی آپ پڑھیں گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم ہو شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بارے میں شک کرنے والوں نے شک کیا تھا۔ تو جہاں نفی اس میں کوئی شک نہیں، وہاں اس بات ہے کہ اس میں شک کرنے والوں نے شک کیا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، تو اس کا جواب بیضاوی، مدارس، ابو سعود وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ دیا ہے کہ موضوع جب بدل جائے تو کوئی تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ تعارض کے لیے 8 شرطیں چاہیے، وحدت موضوع، محمول و مکان، الآخر۔
تو یہاں موضوع ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے؟ یہاں موضوع ہے لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، جہاں موضوع ہے قرآن، اور وہاں موضوع ہے وہ لوگ کافر، ان کنتم، اگر تم ہو شک میں، بات سمجھ آتی ہے؟ اگر تم ہو شک میں، تو وہاں موضوع ہے ذوات کفار، یہاں موضوع ہے قرآن۔ تو جب موضوع ایک نہ رہا تو تعارض کہاں سے؟ قرآن میں تو کوئی شک نہیں، ہاں تمہارے دلوں میں شک ہو۔ خیالی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو یوں سمجھایا، کہتے جیسے کہتے ہیں کہ کھانڈ اور شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن سفرانی مزاج آدمی ہو، بخار میں مبتلا ہو، تو وہ کہہ دے گا کہ الاصل مر، شہد کڑوا ہے۔ شہد تو نہیں کڑوا، اس کا اپنا مزاج بگڑا ہوا ہے۔ تو خیالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے مزاج کا بگاڑ ہے، شہد میں کوئی، تو قرآن میں تو کوئی شک نہیں، ہاں کفار کے سوئے مزاج کی وجہ سے شک ان کے دلوں میں ہدن۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں خبر ثانی بھی کہا، اس کو حال بھی بنایا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ ہدن تو مصدر ہے، تو مصدر کا جو وصف ہے ذات پر، ذالک الکتاب پر حمل کیسے؟ حال ہو تو، خبر ہو تو اس کا ہونا۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں ہدن جو ہے مصدر فاعل کے معنی میں ہادن للمتقین، تو اس میں فاعل بھی ذات ہوتی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں الحمل للمبالغہ پہ، حمل مبالغے کے لیے، جیسے زید صوم، زید حدل، تو زید نے روزے رکھ کر کے صائم نہیں رہا، صوم بن گیا، عدل کرتے کرتے عادل بھی عدل بن گیا، تو الحمل مبالغۃ، یہ دوسری بات۔ اب یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے۔ وقایتی ذرا بابا ہے، قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا اعلیٰ حصہ ہے شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، اور ادنا ہے خلاف اولا چیز سے بچنا، وبینہما مراتب و کثیرہ، درمیان میں بہت سے مسئلے۔ تو تقویٰ کے معنی بچنا، شرک کفر سے لے کر ادنا چیز تک جو بری ہے اس سے بچنا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بننا تو کمال کی بات نہیں، پرہیزگار تو پہلے ہی پرہیزگار ہے، تو ان کے لیے ہدایت ہونا کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال تو تھا جو غیر متقیوں کے لیے ہدایت ہو۔ تو اس کے مشہور دو جواب، پہلا جواب یہ ہے کہ بالفعل قرآن پاک سے متقی فائدہ اٹھا، اور بالقوہ سب کے لیے ہدایت۔ دوسرے پارے میں پڑھیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ناس کا لفظ۔ اور سورۃ الفرقان کی ابتدا میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اس عالمین میں جنات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ تو بالقوہ تو تمام انسانوں کے لیے اور عالمین کے لیے ہے، اور بالفعل اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ متقین سے مراد یہ کہ فی الحال تو متقین سائرون سواد کے ساتھ، سائرون الی التقوی، جو اس کو مان کر عمل کر کے متقی بن جائیں گے، پہلے نہیں تھے متقی، ان کے لیے ہدایت تھی، مانا انہوں نے متقی۔ اب متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ پہلی وصف ان کی ہے
الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے چیزوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے پیغمبروں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور خدا کرے جلدی جلدی نظر بھی نہ آئے۔ اسی طرح قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، پلسرات کو نہیں دیکھا، میزان کو نہیں دیکھا، اور سب پر ایمان ہے کہ سب بن دیکھی ایماندار۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے نماز قائم کرتی، اقامت و صلاۃ میں وہ تمام شرائط ملحوظ ہوتی ہیں، وقت کا خیال ہے، ارکان کا خیال ہے، واجبات کا، مستحبات کا پورے طریقے سے جمع ہے۔ اور تیسری صفت ان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس چیز سے جو ہم نے ان کو دی خرچ کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق مال سے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، لیکن علامہ اندلسی رحمہ اللہ تعالیٰ البحر المحیط میں، اور آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ روح المعانی میں، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ينفقون عام ہے، مما رزقناہم میں علم بھی شامل ہے، علم کی دولت اللہ نے کسی کو دی اس سے خرچ کرتا، قوت بدنی کو بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے صحت دی، قوت بدنی دی، وہ اپنی صحت اور قوت بدنی کمزوروں کے لیے خرچ کرتا۔ اس میں اصابت و رائے بھی کہ کسی نے مشورہ طلب کیا آپ سے، آپ صحیح معنی میں اس کو مشورہ دیتے ہیں، یہ آپ نے صحیح مشورہ رائے دی، یہ اس میں مال بھی شامل ہے۔ وہ مما رزقناہم میں صرف رزق کی مراد نہیں بلکہ خدا کے عطیات سب شامل، علم، قوت بدنی، اصابت و رائے اور مال سب دیتے۔ اور ان کی کیا خوبی ہے؟ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو چیز تیری طرف اتاری گئی، قرآن بھی اتارا گیا، آگے بات آئے گی انشاءاللہ حدیث بھی اتاری گئی، اور اس چیز پر بھی جو تجھ سے پہلے اتاری گئی، وہ پہلی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، وحی الہی ہے، ہمارا سب پر، اور آخرت پر یقین رکھتے، یہ ہے اوصاف متقین۔ اب نتیجہ کیا ہے ان کا؟ نتیجہ یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہے ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے۔ وہ جو ذالک الکتاب و ھدی تھی نا، اس ہدایت والی کتاب سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور رب نے وہ ہدایت ان کو دی۔ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ تو یہاں تک اس ہدایت والی کتاب سے فائدہ اٹھانے والے، دل اور زبان سے ماننے والوں کا ذکر، آگے ان کا ذکر جو نہ دل سے مانتے ہیں نہ زبان سے مانتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، برابر ان پر آیا تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے نہیں ماننا ہے۔ اب یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوگا کہ یہ بات تو واقعی کے خلاف ہے کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثریت پہلے کافر تھے تو ایمان تو لائے، تو یہ کیسے فرمایا کہ کافر لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے، ڈرائے تو یا نہ ڈرائے، تو واقعے کے خلاف ہے۔ تو بیضاوی روح المعانی، کبیر، خازن، معالم التنزیل وغیرہ میں تصریح ہے، کہتے ہیں اس سے وہ کافر مراد ہے جو آخر دم تک کفر میں رہے، ایمان ان کی قسمت میں نہ تھا، کا ابی جہل و عتبہ و شیبہ، آگے پھر ان کے نام بتائے کہ وہ جو کفر پر مرے لا یؤمنون کا مصداق سے۔ دوسرا اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ایسا کام آپ کے سپرد کیوں کیا؟ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، آیا تم کو ڈرائے یا نہ ڈرائے،
تو یہ بیکار کام آپ کے سپورٹ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب انہی تفسیروں میں ہے، فرماتے ہیں آپ کے حق میں بیکار یہی ہے، اس لیے کہ آپ کو تبلیغ کا ثواب ملے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اسی لیے فرمایا کہ سواء علیہم، یہ نہیں فرمایا سواء علیکا، علیکا نہیں فرمایا، علیہم فرمایا کہ ان کے حق میں برابر ہے، وہ مانے نہ مانے، مبلغ کو تبلیغ کا ثواب ہے، فائدہ ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم۔ پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ جتنے مسائل ہیں ان مسائل میں اصحاب المسائل سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ تقدیر کا مسئلہ ہے۔ جتنے بھی متکلمین ہیں اس کو اصحاب سواد کے ساتھ صعب مشکل مسئلہ بتا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں لوگوں نے ٹھوکریں کھائی، معتزلہ تقدیر کے منکر ہو گئے، کہتے ہیں ہی کوئی نہیں۔ جبریہ کہتے ہیں جی انسان مجبور ہے، اس سلسلے میں جو رب کراتے ہیں وہ کراتے ہیں، انسان کچھ میں کیا۔ تو سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے۔ میں یہاں پوری بات تو نہیں کرتا، لیکن اتنی جس سے آپ کو یہ آیت کریمہ سمجھ آئے اس کو غور سے سمجھیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، ختم اللہ والا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر ڈانٹیں لگا دی اور آنکھوں کے سامنے پردے لگا دی، تو ان کا قصور اب کیا ہوا؟ معاذ اللہ رب سے زیادہ قوی تو وہ نہیں ہے کہ رب کے پردے اکھاڑ پھینکیں، مہریں رب کی توڑ دیں۔ جب رب نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو اب ان کا قصور ہی کیا؟ ان کو پھر ملامت کیوں کیا گیا؟ دنیا میں کیوں سزائیں آئیں؟ آخرت میں کیوں سزا ہوگی؟ یہ تو بڑے معاذ اللہ بظاہر بڑے ظلم ہوا۔ متنبی آپ نے پڑھی ہوگی، متنبی کہتا ہے القاہ فی الیم مکتوفا وقال لہ ایاک ایاک ان تبتل بالماء، کہ اس کی مشکیں کس دی، ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی جکڑ دیے اور جکڑ کر کے پانی میں پھینک دیا اور کہا بھیگنا مت، تر مت۔ القاہ فی الیم مکتوفا وقال لہ ایاک ایاک ان تبتل بالماء، اور فارسی والے نے اس کا ترجمہ یہ کیا، درمیانے قار دریا تختہ بندم کر گئی، بعض میں گوئی کے دامن ترم کن ہوشیار بات۔ مشکل اس کی کسری، جکڑ کر کے اس کو پانی میں پھینک دیا اور کہا بھیگنا مت۔ پر رب نے مہریں تو لگا دی ہیں، کان بند کر دیے ہیں، آنکھوں کے آگے پردے لٹکا دیے ہیں، تو پھر آگے ولہم عذاب عظیم، پھر عذاب عظیم بیچاروں کو کیوں؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، 24واں پارہ نکالے سورہ حامیم سجدہ، 24واں 20 سورہ حامیم سجدہ۔ نکلا 24واں پارہ سورہ حامیم السجدہ، پہلا رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم،
کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. اکثر نے اعراض کیا، وہ بھی سنتے. اب یہ معنی تو نہیں کریں گے نا کہ کافر سنتے ہی نہیں، معنی نہیں کریں گے سماع قبول بھی، سبھی یہ معنی کریں گے. یا آگے بات ہوئی وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما ترون. اکنہ کنان ان کی جمع. کافروں نے کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے. ہم نے اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال کر کے رکھا. وفی آذاننا وقر. ہمارے کانوں میں ڈانٹ، ہم نے اپنے کانوں میں ڈانٹیں لگا رکھی. ومن بیننا و بینک حجاب. ہمارے درمیان اور تیرے درمیان پردہ، جحود کا، انکار کا، نہ ماننے کا. فعمل، تو اپنا عمل کر. انا لعاملون. ہم نے اپنا عمل کر لیا، ہم اپنا کر. ان لوگوں نے اپنے قسم، اپنے ارادے سے اس بات کو پسند کیا کہ دلوں پر پردے پڑ جائیں، کانوں میں ڈانٹیں لگ گئیں، آنکھوں کے آگے پردے آ جائیں. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. جدھر کو کوئی جاتا ہے ہم ادھر کو چلا دیں. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب غلط راستے پر چل پڑتے ارادے سے گردوں پہ چلا دیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس راستے پر چلا دیں. تو ان لوگوں نے اپنے کسب سے اننا عاملون اپنا عمل بتلاتے ہیں. اپنے عمل، اپنے قصد، اپنے کسب، اپنے ارادے سے دلوں پر پردے ڈال رکھے، کانوں میں ڈانٹیں لگا رکھے، آنکھوں کے آگے پردے لگا رکھے. اب جنہوں نے اپنے لیے یہ چیزیں پسند کی ہیں تو رب تعالیٰ کا ضابطہ تو یہ نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. تم اگر ان چیزوں کو پسند کرتے ہو اور تمہارا عمل یہ ہے تو ہمیشہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے. تو پہلے قدم پر رب نے نہیں لگایا، اختیار دیا ہے من شاء فلیؤمن فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. نیکی کا، ایمان کی توفیق بھی دی ہے، کفر کی بھی دی ہے. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے بتلائے. اب اپنی مرضی سے انہوں نے اس کو پسند کیا تو رب نے بھی فرمایا اچھا تم نے اپنے دلوں پر پردوں کو پسند کیا تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم ولہم عذاب عظیم. ان کے لیے عذاب ہوگا گویا کہ بڑا عذاب. شیخ ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے چوٹی کے بزرگ ہیں، صوفیاء کرام میں ہیں. شیخ اکبر ان کا نام ہے، شافعی المسلک تھے. فتوحات مکیہ اور خصوص الحکم وغیرہ ان کی تصوف میں بڑی اونچی اور دقیق قسم کی کتاب ہے. وہ ظاہری مفہوم تو جو بیان کیا میں نے اس کو لیتے ہیں اور تصوف کے انداز سے ایک اور معنی بھی بیان کرتے، کہہ دے یہ بھی مومنوں کے بارے میں فتوحات مکیہ میں لکھتے. یہ ان الذین کفروا بھی مومنوں کے بارے میں. وہ کیسے کہتے ہیں ان الذین کفروا الایمان فی قلوبہم، جنہوں نے ایمان کو اپنے دلوں میں چھپایا. سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون بقولک بل هم مؤمنون من قبل. اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مہر ان کے دلوں پر لگا دی، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، یعنی وہ غلط چیزیں نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مَاءٌ عَذْبٌ، بہت میٹھا پانی ان کو ملے گا. وَمِنَ النَّاسِ، اور
لوگوں میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، اور نہیں ہے وہ مومن دغا بازی کرتے اللہ تعالیٰ سے اور ان سے جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پر زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ فساد مچاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں پختہ بات ہے، ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے، خبردار بے شک وہی ہیں فساد مچانے والے، لیکن نہیں وہ شعور میں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے ایمان لائے لوگ کہتے کیا ہم ایمان لائے جیسے ایمان لائے بے وقوف، خبردار بے شک وہی ہے بے وقوف، لیکن نہیں وہ جانتے۔ اور جس وقت ملاقات کرتے ان سے جو ایمان لائے کہتے ہم ایمان لائے، اور جس وقت جاتے اپنے شیطانوں کی طرف کہتے انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پختہ بات ہے ہم تو استہزاء کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرے گا اور ان کو مہلت دیتا ہے، ان کی سرکشی میں یامہون سرگردان پھرتے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے، پس نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مثال ان کی جیسے مثال اس شخص کی استوقد نارا جس نے جلائی آگ، پر جس وقت روشن ہو گیا اس کا ارد گرد، لے دیا اللہ ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، نہیں دیکھ سکتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوگ۔ یا جیسے بارش آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور برق چمک ہے، رکھتے انگلیاں اپنے اپنے کانوں میں بجلیوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے کا ہوں۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، جب کبھی بھی روشن ہوتی ان کے لیے وہ چلتے اس میں، اور جب اندھیرا ہو جاتے ان پر کھڑے ہو جاتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لذہب بسمع، البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو، سلب کر دیتے ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے۔ رب اس میں عرض کر چکا، یہاں سے ان لوگوں کا ذکر شروع ہوا جو ہدایت نامے کے بارے میں زبان سے تو کہتے آمنا باللہ اور دل سے نہیں مانتے، ومن الناس من یقول آمنا۔ قاعدہ یاد رکھنا، حرف من لفظاً مفرد ہوتا ہے، مانن جمع ہے۔ یقولوں میں حرف من جو ہے حرف کا لحاظ رکھا گیا، مفرد ہے، اور آگے ہم بے مومنین اس میں اس کے معنی کا خیال رکھا۔ تو حرف من لفظاً مفرد ہے، مانن جمع ہے۔ یقولون نہیں کہا، یقولو مفرد ہے، تو لفظ من کا خیال ہے، آگے معنی من۔ ایسے لوگ ہیں کہتے ہم ایمان لے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، وہ ماہم بے مومنین، وہ مومن۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے دعویٰ تو کیا تھا آمنا کہ ہم ایمان لائے، فعل کا دعویٰ کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ نحن مومنون، ہم مومن ہیں۔ انہوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے، تو اس کا جواب تو یوں ہونا چاہیے تھا وما آمنوا، وہ ایمان نہیں لائے۔ انہوں نے فعل کے ساتھ اپنے ایمان پہ اظہار کیا، اور جواب ملتا ہے کہ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ تو جملوں میں تطابق بھی بڑی شے ہوتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ ایمان کی آمنا فعل سے، اور جواب ملتے ہیں وما ہم بمؤمنین۔ تو کشاف، بیضاوی، روح المعانی وغیرہ بھی اس میں کمال ہے کہ وہ دعویٰ ایمان تو کیا کریں، وماہم بمؤمنین، ان کی ذوات، ان کے اشخاص، ان کے نفوس ہی مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان کا دعویٰ کیا ہو؟ یعنی ان کے جو نفوس ہیں، اشخاص ہیں، وہ سرے سے مومن نہیں، تو ان کا دعویٰ آمنا کا کیا اعتبار ہے؟
یخادعون اللہ، دغابازی کرتے اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو یہاں روح المعانی کبیر بیضاوی وغیرہ میں ایک جواب تو یہ لکھا کہ یہاں مضاف محذوف ہے، یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے۔ تو آپ کو تو غیب کے علم نہیں، دھوکہ دیتے رہے۔ یخادعون رسول اللہ۔ دوسرا یہ کہتے ہیں صنیعہم کا صنیع المخادع، کشاف، ان کی یہ کاروائی ایسی ہے جیسے کہ دھوکہ دینے والے کی کاروائی ہے، حقیقت میں نہیں۔ حقیقت میں رب کو کون دھوکہ دے سکتا؟ صنیعہم کا صنیع المخادع، ان کی یہ کاروائی ایسی ہے جیسے مخادع کی ہوتی۔ اور مومنوں کو دھوکہ دیتے وہ تو ٹھیک ہے، اور نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، یعنی ان کے دھوکے کا وبال ان کی جانوں پر پڑے گا۔ وما یشعرون، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے شعور۔ علم تو ایک باطنی وصف ہے، اور شعور ہوا سے ظاہرہ سے معلوم۔ شعور حیوانات کو، گرمی ان کو لگتی ہے، سردی محسوس ہوتی ہے، چیزوں کو سونگتے ہی، دیکھتے ہی، تو اس شعور میں حیوانات بھی شریک ہیں۔ فرمایا یہ اتنے ہیں کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں، شعور سے بھی گئے۔ علم تو درکنار رہا، شعور سے بھی جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق تھی، بس اللہ نے ان کی بیماری زیادہ کی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صاحب کشاف کہتے علیم جو ہے یہ فعیل، یہ کہتے ہیں کہ فاعل کے معنی میں نہیں آتا، مولم ان کے معنی میں، مفعول کے معنی میں۔ معنی یوں کرتے ہیں ان کے لیے ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب بھی تکلیف دیا گیا ہوگا، دردناک۔ وہ کہتے ہیں کہ فعیل مفعول ان کے معنی میں نہیں آتا، صاحب کشاف پر مصر۔ دوسرے کہتے نہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مان سکتے۔ تمام تفسیروں میں صرفی، نحوی، ادبی، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے کشاف کا درجہ بہت ہو گیا ہے۔ اسی لیے علماء کا مشہور مقولہ ہے کہ قرآن پاک کی فصاحت بلاغت کو صرف دو آرجان لنگڑوں نے سمجھا ہے۔ دو لنگڑے ہیں جنہوں نے قرآن کی فصاحت بلاغت کو سمجھا۔ ایک ہے شیخ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ تعالی، یہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے، اشعری مسلک ہے، اور دوسرے یہ صاحب کشاف علامہ محمود زمخشری، یہ غالی معتزلی، اتنا غالی ہے خدا کا بندہ کہ کچھ کہنے کے ساتھ نہیں۔ وہ اہل سنت والجماعت کو گدھے کہتے ہیں، گدھے، یہ گدھے سارے۔ تو ہم علم عربیت میں تو ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن عقیدے میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کل حمیر الموقفہ سے لفظ آگے آئیں گے، کشاف میں کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ہوگا، یہ سب گدھے ہیں، خدا کا دیدار کوئی نہیں ہوگا۔ لفظ لفظ میں اعتزال گسیر کا خدا کا بندہ۔ علامہ احمد اسکندرانی رحمہ اللہ تعالی نے کچھ باتوں کی نشاندہی کی ہے کشاف کے حاشیے میں، لیکن سب باتوں کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ تو صرفی بات ہو، نحوی بات ہو، لغت کی ہو، فصاحت اور بلاغت کی ہو، علم معنی اور بدی کی ہو، تو اس میں اس کی بات کو مانیں۔ عقیدے کی بات کریں تو پھر نہ ماننا۔ کشاف والے غاری معتزلی تو کہتے ہیں کہ مولم جو ہے اس معنی میں نہیں آتا، مولم مفعول کے ساتھ، جبکہ دوسرے عمروسی رحم اللہ تعالیٰ بڑے نحوی ہیں، حالوسی رحم اللہ تعالیٰ بڑے نحوی ہیں، وہ کہتے نہیں، مولم ان کے معنی میں فعیل آتا ہے، جیسے سمیع ان کے معنی مسمع سنانے والا، تو مولم کا معنی عذاب ہوگا دکھ دینے والا، تو ان کے قاعدے کے مطابق عذاب ہوگا مولم تکلیف دیا گیا، یعنی وہ عذاب بھی تکلیف میں ہوگا،
مبالغہ تو اس میں زیادہ ہے، لیکن قاعدے کے مطابق یہ مانا بھی صحیح۔ بما کانوا یکذبون، یہ ان کو عذاب علیم ہوگا بسبب اس کے جو جھوٹ بولتے۔ ابھی دیکھیے ایک جھوٹ ابھی آپ نے سنا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور اس بات کا مرکب ہے، مانا یہ ہے ما ھذا الا کذا، یہ نہیں مگر یہ، جس کے معنی کرتے ہیں سوائے اس کے نہیں کہ بات یوں ہے۔ ٹھیک ہے، قاعدہ ان کا غلط نہیں ہے، لیکن رضی نے جو کافی اشعارے علم نحو کا امام گزرا ہے، اس کے بعد آج تک ایسا نحوی دنیا میں نہیں پیدا، لیکن غالی رافضی انتہائی درجے کا غالی رافضی عدل کی تعریف کرتا ہے، عدل تحقیقی اور عدل تقدیری، تو کہتا ہے والعدل فی عمر غیر تحقیقی، والعدل فی عمر کیا کہتے ہیں، تقدیری نہیں کہتا، والعدل فی عمر غیر اور ظالم، یہ خبیث قسم کے لوگ ہیں، یہ اپنی بات بھی کہہ جاتے ہیں بچاؤ بھی کر جاتے ہیں۔ مقصد تو اس کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل نہ تھے، راوی کرتے اور یوں تعبیر کرتے ہیں والعدل فی عمر غیر و تحقیقی، یہ عدل تحقیقی نہیں، یہ عدل تقدیری، تو بجائے تقدیری کہنے کے اپنی دل کی بھڑاس نکال دیا۔ تو خیر ہم علم نحو میں ان کی قدر کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انما کے معنی ہیں پختہ بات، یقینی بات، پکی بات۔ اب ہم آگے انما کا جو معنی کریں گے پکی بات ہے، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، تو اور رضی کے قاعدے کے مطابق اس میں دوسرے معنی کی نفی نہیں ہوتی، وہ معنی مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ ان کے لذیذ معنی انما کا سوائے اس کے نہیں کہ بات یہ ہے، وہ ذرا لمبا ہے، مرکب ہے، یہ مفرد ہے۔ تو کہتے ہیں پختہ بات ہے، ہم کو اصلاح کرنے والے، خبردار، بے شک وہی فسادی ہیں لیکن شعور سے بھی ہے۔ اب علم اور شعور کا فرق آپ نے سمجھا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایماندار، جیسے لوگ ایمان لائے، کہتے کیا ہم ایمان لائے، جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ اچھا بے وقوف کیوں کہا؟ بے وقوف اس لیے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے لباس بھی پہنا ہوا ہے، خوراک بھی کھاتے ہیں، عزیز اور رشتہ دار ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اب جب ایمان لائے تو والدین نے لباس بھی چھین لیا، کھانا بھی بند کر دیا، بیوی ہے تو اس کو نکال دیا، خامد ہے تو اس کو جدا کر دیا، سب ان کے اذیت کے درپے ہو گئے۔ تو ہم یہ باتیں کر کے ان بے وقوفوں کی طرح اپنے آپ کو ثابت کریں، کیونکہ اسلام میں تکلیفیں تو آتی ہیں اور بڑی بڑی تکلیفیں ہیں، تو کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ہی مان لائیں؟ خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں لیکن علم ہے۔ جب ملتے مومنوں سے تو کہتے ہیں آمن، یہاں جملہ اسمیہ فعلیہ بولتے ہیں، اور جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، شیطانوں سے مراد اپنے سردار، بڑے راجے خان جو بڑے بڑے ان کے، تو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ۔ یہ دیکھیے ان کے ساتھ کلام کرتے جملہ اسمیہ بولتے ہیں جو دوام اور استمرار کی نشانی ہے، اور مومنوں کے ساتھ بولتے ہیں تو آمنا جملہ فعلیہ جو تجدد اور حدوث پر کار ہے۔ اس لیے کر کے کہ عقیدہ تو ان کا یہی ہے نا جو کفار کا تھا، تو یہاں جملے اس لیے کی وجہ نہیں ہے، اور مومنوں کو تو دعویٰ دینا چاہتے اس لیے آمنا وہاں جملہ فعلیہ بولتے ہیں۔ انما نحن مستعجلون، پختہ بات ہے ہم جو مسلمانوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ان سے استہزاء کرتے ہیں، مخول کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، بات تو یہاں طویل ہے، میں طویل بات نہیں کروں۔
کیوں کہ طویل بات کو چھیڑ کر کے پھر بات ملتی. دو باتیں آسان میں کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ یستعجلہم کا معنی اللہ یجازیہم باستہزائہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کا بدلہ دے. یہ آپ کو انشاءاللہ مختصر تفسیر جلالین تک میں ملے گی. اللہ یجازیہم باستہزائہم، استہزاء کا بدلہ دے. دوسرا یہ کرتے ہیں روح المعانی میں ہے، خازن میں ہے، کبیر میں ہے اور تفسیروں میں کہ حقیقت بھی. وہ کیا آگے قرآن کریم میں آئے کہ مومن جس وقت قبروں سے نکلیں گے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، مومنوں کا نور آگے بھی ہوگا دائیں طرف بھی ہوگا، کیونکہ پرچہ دائیں آپ میں ملے گا. اور ان منافقوں کا نور نہ ہو. یہ مومنوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری انتظار کرو، یا ایک تفسیر کے روح سے ہماری طرف نظر کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں. اس موقع پر کہا جائے گا من جانب اللہ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹو وہاں سے نور لاؤ. وہ بے وقوف یہ سمجھیں گے کہ قدم دو قدم پیچھے نور ملتا ہے. وہ پیچھے کو ہٹیں گے، درمیان میں ضرب بینہم بسور، دیوار ہے. اور رب تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ یہ نور تو دنیا سے ملتا ہے، جاؤ وہاں اگر جانا ہے تو وہاں سے. یہ بات آپ نے سمجھی کیا کہی میں نے؟ اللہ یستعجل بہم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ یجازیہم باستہزائہم. ہاں ایک یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب مومنین یہ قبروں سے نکلیں گے تو یہ کہیں گے کہ انظرونا نقتبس من نورکم. خدا کریم اس کو فرمائیں گے کہ ارجعوا وراءکم، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے تو درمیان میں دیوار ہے. تو وہ ان سے استدعاء ہوئی حقیقت جو پیچھے کا الٹا میں سنورا درمیان میں دیوار ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، سرکشی میں جامہم سرگردان کر. وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی گمراہی ہدایت کے بدلے. اب یہاں سوال ہے کہ ان کو پہلے ہدایت حاصل کہاں تھی جو انہوں نے اس کے بدلے میں گمراہی کی؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، اندلسی رحمہ اللہ تعالی وغیرہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، بخاری کی روایت ہے. ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے. تو یہ جو فطری طور پر ہدایت تھی یہ بھی گمراہی دی. دوسرا یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس جہان سے ہدایت بھی ملتی ہے، ضلالت بھی ملتی ہے. یہ دنیا کی منڈی ہے، بازار. تو چاہیے یہ تھا کہ ہدایت لیتے اور ناحمقوں نے گمراہی خریدی، بس نہ نفع مند ہوئی تجارت ان کی اور نہ ہوئے وہ اپنی تجارت میں ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہدایت میں. آگے دو مثالیں رب بیان فرماتے منافق میں، اور اچھی طرح سے ان کو سمجھنا. پہلی مثال ہے ان منافقوں کی جن کو اسلام کی سچائی کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت شک بھی تھا. کلمہ پڑھا انہوں نے اور انہوں نے مالی فائدہ اٹھایا، زکاتیں بھی ملی، خیر کا مال بھی ملا، غنیمت کا بھی ملا، مسلمانوں کی تلوار سے بھی بچ گئے، فائدہ حاصل ہوا. لیکن جب مرے تو سیدھے دوزخ میں گئے. تو انہوں نے کلمہ پڑھا کہ فائدہ ان کو حاصل ہوا، تو دنیا میں ان کو کچھ حاصل ہوتا رہا. آپ بات سمجھیے، مثلہم
ان منافقین کی مثال کا مثل الذی استوقد نارا، استوقد باب استفعال ہے اور یہ بمانے اوقد باب افعال ہے، کیونکہ ابواب ایک دوسرے کی جگہ آتے ہیں، سین کے یہاں طلب کے لیے نہیں ہے، استوقد بمانے اوقد باب افعال۔ اور اللہ بھی کا لفظ جو ہے اس میں بھی جھگڑا ہے کہ آیا یہ مفرد ہے یہ جمع ہے۔ روح المعانی میں بھی ہے، تہذابی میں بھی ہے، کشاف میں بھی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ واحد تسنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے، جنس کے درجے کی، اور الذین اس کی جمع نہیں ہے، ذو زیادت ہے۔ اگر جمع ہوتی تو جمع کا اعراب اس پر آتا۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ زونا واؤ کے ساتھ نہیں، قال الذین کفروا، قاعدے کے مطابق چاہیے تھا قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، تو الذین کہیں بھی نہیں آتا ہے، الذین ہی آتا ہے۔ تو اس میں جو یانون ہے یہ یانون جمع کے لیے ذو زیادت ہے، تو الذی یہ جنس کے درجے میں ہے، گویا کہ سب کے لیے آتی ہے، واحد کے لیے بھی جمع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آگے جمع کے صیغے بھی استوقدہ میں مفرد، خولہ میں مفرد، آگے بنورہم ترکہم لا یبصرون یہ جمع کے صیغے، وہ جنس کے درجے میں ہے یہ، اور لفظ مفرد ہے، معنی جمع ہے، جیسے من۔ تو ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، یہ اضاءت باب افعال سے لازمی بھی آتی ہے، متعدی بھی ہے۔ لازمی ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ ما حولہ جو اس کے آس پاس امکنہ ہیں وہ روشن ہو گئے، اور متعدی ہو تو ضمیر آگے بسوئے نار، معنی یہ ہے کہ اس نار نے روشن کر دیا اس مستوقد کے ماحول کو۔ خوب روشنی ہوگی، جب خوب روشنی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں لاجب سے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اور اس لیے کہ ہمیں فائدہ ہو، اور جب تک جیتے رہے زندہ رہے مال غنیمت بھی ملا، زکوٰۃ بھی ملی اور بھی فوائد حاصل ہوئے، مرے سب اندھیرا۔ سمن خبر مبتدا محذوف، ہم سمن بکمن ہم، سم اسم کی جمع ہے، بکمن ابکم کی جمع ہے، ہم الاعمیٰ کی جمع، ہم سمن وہ بہرے ہیں۔ اب اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ جتنے منافق اور کافر ہیں کوئی نہیں سنا کرتے، آپ کو مختصر تفسیر جلالین تک میں ملیں گے۔ ہم سمن عن سماع القبول، قبولیت کا سماع ہے، سماع انتفاع، سماع قبول، سماع اندھے ہیں، بکمن گنگے ہیں، باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن حق کی بات ان کی زبان سے نہیں نکلتی، اندھے ہیں، بڑا کچھ نظر آتا ہے لیکن حق کی بات ان کو نہیں نظر آتی۔ تو سماع قبول سے اور حق کی بات کہنے سے، حق کی نشانیوں کو دیکھنے سے نہیں، ہم لاجب۔ اب دوسری مثال ذرا غور سے سنیں، او کا سید بن کا عطف یہاں نکالتے ہیں، اور مثلہم اوپوتانا کا مثلہم کا مثل الذی، اور مثلہم یا ان کی مثال کا سید جیسے بارش۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثلہم میں تو وہ ذوی العقول ہیں اور بارش کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو بارش کے ساتھ ان ذوی العقول کی تشبیہ کا کیا معنی؟ تو کہتے ہیں تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، او مثلہم کا اصحاب سید کا ذوی سید، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بارش والے۔ یہ میں نے کیا کہا؟
مثال ان کی یعنی ذوی العقول کی مثال. ہاں ہاں. اور مثل ہو یا ان کی مثال کا اصحاب سیبن بارش والے، جو بارش آسمان کی طرف سے ہو، اس میں اندھیرے کڑک بھی ہے. بات کو ذرا اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنا. اور مثلہم کا اصحاب سیب، یا ان کی مثال ہے جیسے بارش والے. وہ بارش جو من السماء آسمان سے برسی، اس میں اندھیرے ہیں، رعد کڑک ہے، برق بجلی ہے. رکھتے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، صاعقۃ کی جمع وہ بجلی جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے. حذر الموت، یہ مفعول لہو ہے یجعلون کا، حذر الموت لاجل حذر الموت، انگلیاں اپنے کانوں میں رکھتے ہیں بجلیوں کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہوئے. اب بات سمجھنا. کفر کو اللہ تعالی نے تشبیہ دی ہے ظلمات سے. کفر مشبہ ہے، ظلمات مشبہ بھی ہے. کفر پر جو رب تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے دنیا کے عذاب، آخرت کے عذاب کی، یہ وعید ہے مشبہ. رعدن یہ مشبہ بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت کے جو دلائل بیان کیے ہیں قرآن میں، ان کو برق سے تعبیر کیا ہے. تو وہ حجج الہیہ یہ ہے مشبہ، اور برق مشبہ بھی ہی ہے. کیا کہا میں نے؟ تو کفر مشبہ اور ظلمات. اچھا، اور کفر پر جو وعید عذاب کی وہ ہے مشبہ اور رعد. اور اسلام کی حقانیت کے دلائل جو ہے وہ مشبہ ہیں، اور برق اور مشبہ بھی ہی ہے. فرمایا رکھتے انگلیاں اپنی، یہ کمال مبالغہ ہے. حالانکہ انگلیاں تو نہیں رکھی جاتی، انامل پور رکھے جاتے ہیں، یہ پوٹے انگلیاں. کمال مبالغے کے انگلیاں ٹھونستے اپنے کانوں میں بجلی کے ڈر سے، موت کی وجہ سے. واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو احاطہ کرنے والا. یہ وہ کافر ہیں جو اسلام کی حقانیت کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، یعنی منافق. بات تو منافقوں کی تھی، اوپر وہ تھے جن کو کبھی کبھی شبہ پڑ جاتا تھا اسلام کی حقانیت. اور یہ وہ ہیں کہ ان کو اسلام کی صداقت کا شبہ بھی نہیں. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک، یعنی اتنے تیز دلائل ہیں کہ چنیا جائیں گویا کہ آنکھیں. جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے جائیں. دیکھیے روشنی ہونے کا معنی ہے غنیمت کا مال ملا، زکوٰۃ کا ملا، صدقات ملے، تعریف قلب کے لیے کچھ ملا ساتھ ہے. اور جس وقت اندھیرا ہوتا ہے یہ کچھ نہ ملا، رک کے بازو مانا کرتے ہیں. جب ان کے لیے اضاء لہم، وہ اسلام کے دلائل میں کچھ روشنی نظر آتی ہے تو چلتے ہیں. اور جس وقت پھر اپنے اس نفاق پر مصر ہوتے ہیں تو اندھیرا ہو جاتا ہے، رک جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو لے جائے. اب یہاں ایک بات سمجھیں، وہ اوپر قلوبہم کا لفظ تھا، میں نے وہ بات یہاں کے لیے چھوڑ دی. قلوب جمع ہے قلب ان کی، ابصار جمع ہے بصر ان کی. سما مفرد لائے ہیں، جہاں بھی سما مفرد لائے، ابصار جمع لائے.
ختم اللہ علی قلوبہم میں نہیں تھی بات، کیونکہ آنے والی تھی یہاں سما کے لفظ کے لیے میں نے یہاں کے لکھو، تو قلوب بھی جمع لائے، ابصار بھی جمع لائے، سما مفرد کیوں لائے؟ یہاں بھی ابصار کو جمع لائے، سما مفرد لائے۔ تو جوابات تو بہت ہیں لیکن 3 مشہور ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ پہلا جواب یہ ہے جمل میں، کمالین میں، سمین وغیرہ میں کہ سما کا لفظ مصدر ہے، مصدر لا یسمى ولا یجمع الا ان یقصد به الانواع، مصدر کا تسنیہ جمع نہیں آتی، ہاں 9 انواع مراد ہو تو پھر ہوتا ہے، جیسے طہارتن مصدر ہے، یہ مصدر واحد تسنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے، اور اگر اس سے انواع مراد ہوں تو ابواب الطہارات ہے، طہارت الصوت، طہارت البدن، طہارت المکان، طہارت الاناء، انواع نا، انواع ہوں تو پھر مصدر کا جمع اور تسنیہ آتا ہے، ورنہ مفرد واحد تسنیہ جمع سبھی کے لیے آتا ہے۔ تو سما کا لفظ جو ہے مصدر ہے، اس لیے مفرد ہے۔ دوسرا جواب یہاں مضاف محذوف ہے، اے مواضع سمعہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمع مواضع سمع، ان کی سننے کی جگہوں پر۔ 2 تیسری بات یہ ہے کہ اس کا تعلق شیء واحد ان سے ہے، وہو الصوت، یعنی سما کا تعلق صرف اس سے، تو اس بنا پر وہ چونکہ متعلق ہے بشیء واحد، اس لیے اس کو مفرد لائے بسمع۔ کیا کہا میں نے؟ جمل ہے، یہ مصدر ہے، لا یسمى ولا یجمع الا اذا یقصد به انواع، جب یہ جو مصدر ہے اور مصدر جو ہے وہ تسنیہ جمع نہیں آتا، انواع مراد ہو تو پھر آئے گا جمع۔ طہارت ہے، جب اس سے مختلف حاصل نہ ہوئی تو ابواب الطہارات آئے گا، ورنہ طہارت ان کافی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، مواضع سمع، اور تیسرا یہ ہے کہ الگ شہباز سے ہے وہ آواز المسموع، تو اس لیے اس کو مفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان ہی لے جائے، آنکھیں لے جائے۔ اب اس کی ایک تفسیر کی، ایک تفسیر یہ ہے کہ مثلا یہ کان ہیں، یہ کان نہ رہیں بالکل رخسارے کی طرح ہموار ہو جائے، آنکھیں ہیں یہ آنکھیں نہ رہیں رخسارے کی طرح جبہہ پیشانی کی طرح ہموار ہو جائے۔ دوسرا معنی کہ کان تو ہوں اور سننے کی قوت نہ ہو، کئی آپ نے بہرے دیکھے ہوں گے، کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں تو ہوں ان میں دیکھنے کی شکت نہ ہو، کئی نابینا دیکھے ہوں گے، آنکھیں بغیر صحیح نظر آتی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں بڑی طویل بات، ایک بات تو یہ ہے کہ لفظ شے اللہ تعالیٰ پر بھی بولا گیا ہے، قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ شہید بینی و بینکم، تو لفظ شے بمعنی موجود کے اللہ پر بھی موجود حقیقی تو وہی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنی ذات پر بھی قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات محل حوادث ہوئی۔ اشکال سمجھے کیا؟ نہ شے کا لفظ رب پر، پوری بات ہے، نہ شے کا لفظ رب پر بولا جاتا ہے، اللہ پر بولا گیا، تو مانا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اپنی ذات پر بھی قادر ہے
تو جس پر قدرت ہوگی وہ تو ممکن ہوگا، تو رب تعالیٰ کی ذات والے حوادث ثابت ہوئی۔ اس کے دو جواب دیتے ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ بدلالت العقل، عقل صحیح یہ کہتی ہے کہ یہاں شے سے رب کی ذات مراد ہے۔ عقلی دلالت بھی بڑی چاہیے، بیضاوی وغیرہ میں تصریح ہے کہ شے کا لفظ جہاں رب کے لیے نہیں، یہاں شے سے مراد ممکنات۔ شیء کے معنی کیا ہے؟ تو یہاں دلالت عقل سے یہ خارج ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ شیء مشیون کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے شائن آتا ہے، مشیون نہیں آتا۔ شیء کا لفظ جو ہے مشیون کے معنی میں ہو تو پھر وہ محل میں، اللہ تعالیٰ مشیون نہیں شائن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اور اعتراض سرسوتی نے یہاں بڑا کچھ کہا ہے، دیانند سرسوتی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ چوری پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ زنا پر قادر ہے۔ چوری بھی تو ایک شے ہے نا، زنا بھی تو ایک شے ہے۔ اگر معاذ اللہ رب تعالیٰ ان پر قادر ہے تو معاذ اللہ صفات نقص اللہ کے لیے ثابت ہوئی، اور اگر قادر نہیں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا قاعدہ کلیہ یہ باقی نہ رہا۔ حضرت مولانا محمد قاسم ناموتی رحمہ اللہ تعالی نے انتصار الاسلام ان کی کتاب ہے، اس میں اس کے جواب دیے۔ حضرت فرماتے ہیں دیکھیے پنڈت جی، بات ذرا ہوش سے ہے، تم نے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوری پر قادر ہے، تو چوری تو ہوتی ہے غیر کی ملک میں، پہلے غیر ثابت کرو پھر اس کی ملک ثابت کرو، چوری ہم ثابت کریں گے۔ غیر کی ملک میں چوری ہوتی ہے، دلیل سے ثابت کرو غیر اللہ تعالیٰ جیسی ذات، پھر اس کی ثابت کرو ملک، چوری ہم ثابت کریں گے۔ جب نہ غیر ہے نہ اس کی ملک ہے تو چوری کا معنی رب کے معنی کیا ہوگا؟ اور زنا جو ہوتا ہے یہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جسم آزاد تم ثابت کرو، زنا ہم ثابت کر دیں۔ یہ خلاصہ ما فی انتصار الاسلام، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے زمین فرش اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پس نکالو اس پانی کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر، پس لاؤ تم ایک چھوٹی سی صورت اس جیسی، اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو اللہ کے گھرے، اگر ہو تم سچ کہنے والے۔ بس اگر نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، بس ڈرو آگ سے وہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، تیار کیجیے کافرین کے لیے۔ اور خوشخبری سنائے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، بے شک ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، جب کبھی بھی ان کو رزق دیا جائے گا ان جنات سے پھل رزق کے طور پر، کہیں گے یہ وہ چیز ہے ہمیں رزق دیے گئے اس سے پہلے، وہ اوتوا بہ، اور دیے جائیں گے وہ متشابہ ملتی جلتی چیز، اور ان کے لیے ان جنات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، اور وہ ان جنات میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا اس سے کہ بیان کرے مثال کوئی بھی ہو مچھر کی پس اس سے اوپر کی۔ پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس کہتے ہیں کیا کچھ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ازروے مثال کے، بہکاتے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہتوں کو، اور ہدایت دیتے اس کے ذریعے بہتوں کو، اور نہیں بہکاتے اس کے ذریعے مگر فاسقین نافرمانوں کو،
وہ ہے جو توڑتے اللہ کے وعدے کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور توڑتے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کا کہ جوڑی جائے، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، وہ لوگ ہیں خاص نقصان اٹھانے والے۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اور تھے تم بے جان، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کی تمہارے لیے وہ چیز جو زمین میں سب، پھر مستوی قصد کیا اس نے آسمان کی طرف، اور درست کیا ان کو 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ رب کبیر، بیان القرآن، سب الغایات وغیرہ میں ربط یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب تھی ہے، اس کے بارے میں 3 گروہ تھے۔ اب وہ کتاب کہتی کیا ہے؟ اصل الاصول 3 عقیدے، توحید، رسالت، معاد، قیامت، باقی سب ان کی طرف آتی ہے۔ اس میں یہ بتایا کہ یا ایھا الناس سے لے کر کے آگے انتم تعلمون تک توحید کا مسئلہ بیان کہ یہ کتاب توحید بتلاتی ہے۔ آگے رسالت کا مسئلہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، رسالت کا مسئلہ بیان ہے۔ آگے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا میں قیامت کا مسئلہ، ثم الیہ ترجعون تک یہ قیامت کا مسئلہ بتا۔ تو اس ہدایت نامہ کے بارے میں گروہ 3 تھے، اور وہ کہتی کیا ہے کتاب؟ توحید، اصل الاصول مسائل، توحید، رسالت، قیامت۔ اچھا، درمیان میں ایک اور چیز بیان کہ تم اسے کہتے ہو ہدایت کی کتاب۔ یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے؟ اس میں مکھیوں کا ذکر ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت۔ اس کو تم ہدایت کی کتاب کہتے ہو، اس میں مکھیوں کا ذکر ہے، اس میں مکڑیوں کا ذکر ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ایسی کتاب ہے، اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے باتیں بیان۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، فرمایا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، وہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی، لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم کیا ہے؟ یہاں نحویوں نے بڑی بات کی ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ لعلہ یہ ترجی کے لیے ہوتا ہے، امید کے لیے، تو لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، لیکن ترجی امید جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے نہیں، ترجی من العباد ہے، تم امید رکھو، رب کو تو کوئی شک نہیں ہے۔ لعلہ ترجی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ترجی من اللہ تعالی نہیں، وہ تو تحقیق ہے، ترجی من العباد ہے، یعنی یہ کام کر کے تم امید رکھو، تو ترجی من جہت العباد ہے، لا من جہت اللہ۔ امام سیبوی رحم اللہ تعالی اور قطرب رحم اللہ تعالی مشہور نحوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لعلہ بمانے کے ہے، لکے تتقو تاکہ تم بچ جاؤ، ترجی کے لیے نہیں لیتے۔ یہ آسان باتیں میں نے کہہ دی۔ اب تتقون کا مفعول کیا ہے؟ بعض نکالتے ہیں لعلکم تتقون عقابہ، تاکہ تم رب کے عذاب سے بچ جاؤ، یہ کرو گے عذاب سے بچ جاؤ۔ بعض نکالتے ہیں لعلکم تتقون نکالہ، نکال ہو، عذاب ہو، عقاب ہو، مفہوم سب کے، لعلکم تتقون عقابہ، تاکہ رب کے عذاب سے۔ وہ ذات ہے جس نے زمین تمہارے لیے فرش بنائی، چلتے پھرتے ہو، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتارا،
اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے تمہارے لیے رزق، فلا تجعلوا للہ انداد، رب کے شریک بناؤ، انداد ندم کی ضرورت۔ حدیث ہے، ماخذ ہم نے گلدستہ توحید میں بیان کر دیے ہیں، مجموع الزوائد، مشکل الاثار، مسند احمد، ترغیب و ترہیب، موارد الزمان وغیرہ میں۔ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، ما شاء اللہ و شئت، اللہ نے چاہا، آپ نے چاہا تو میرا کام ہو جائے۔ وفی روایت ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو میرا کام ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، جعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے خدا کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، خدا کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنے والے تو بہت تھوڑے ہیں، صفات میں شریک ٹھہرانے والے زیادہ ہیں، تو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ وانتم تعلمون، اس کا مفعول کیا ہے؟ بات سمجھنا، بعدیں نکالتے ہیں، وانتم تعلمون انہ الخالق، بے شک رب خالق ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ پہلے ہے یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، پہلے خلقکم، تو وانتم تعلمون انہ الخالق۔ دوسرے فرماتے ہیں کیونکہ قریب تھا فلا تجعلوا للہ ندا اندادا، تو مانا یوں کرو وانتم تعلمون اللہ ند لہ، تم جانتے ہو کہ خدا کا کوئی شریک۔ دو، تیسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کو تم متعدی قرار ہی نہ دو، لازمی معنی میں لے لو، وانتم تعلمون اے انتم اصحاب علم، تم علم والے۔ یا آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ اچھا، فرمایا اب وہ سوال آیا، تیسری بات آئی، یعنی نبوت کا مسئلہ آیا، اور اگر ہو تم شک اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو بسورۃ من مثلہ، روح المعانی میں بھی ہے، بیضاوی میں ہے، کشاف میں ہے۔ سورۃ کا معنی کرتے ہیں قطعۃ من القرآن معلوم لہا اول و آخر، سورت کے معنی قطع ایک حصہ، قطعۃ ایک ٹکڑا، لہا اول و آخر جس کا اول بھی و آخر، تو سورت کے لفظی معنی قطع ٹکڑا ہے، قرآن پاک کی سورت۔ اور تنوین جو ہے سورت میں تقلیل کے لیے، تقلیل تنوین کی قسموں میں تقلیل بھی آپ نے نحویر وغیرہ میں پڑھی، تو لاؤ تم چھوٹی سی سورت بسورۃ قصیرۃ کاف کے ساتھ، چھوٹی سورت ایک جیسی، اور بلاؤ اپنے شہداء، شہداء شہید کی جمع متعدد معنی اس کے آتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مقام پر نصیر مراد ہے، شہداءکم، اپنے امدادیوں کو، مددگاروں کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے ورے اگر ہو تم سچے، اس ورے کا معنی بھی سمجھنا۔ قرآن کریم کے جتنے تراجم ہیں اردو زبان میں، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا ترجمہ سب میں ایک نمبر پر ہے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر قرآن کریم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الہامی ترجمہ ہے، پورے 40 سال میں الہامی ترجمہ ہے شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ۔ امیر شریعت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے اگر قرآن کریم ہندوستان میں نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی بولی، پھر ان کے بھائی شاہ رفیع الدین رحم اللہ تعالیٰ کا ترجمہ ہے۔ اسی شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ترجمے کو پیش نظر رکھ کر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذرا سہل زبان میں ترجمہ کیا، ماخذ
تمام تراجم میں وہ حضرت دون کا معنی کرتے ہیں ورے کے، تو اس ورے کا معنی سمجھیں۔ یہ دیکھیے چھت ہے، یہ چھت کے نیچے یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، تو معنی یوں کرتے ہیں ورے نیچے، تو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو تو اوپر چھوڑ دو، وہ تو اس سے نیچے جو ہیں ان کو لاؤ، تو ورے کا معنی نیچے۔ یہ ورے کے معنی حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے ورے یعنی اس کے نیچے۔ مشرقین رب کو تو مانتے تھے نا، اس کو تو تم بھی عالی مانتے ہو، تو اس کے نیچے جتنے بھی ہیں انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، سب کو لاؤ اگر ہو تم سچے۔ بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو، یہ جملہ معترضہ درمیان ہے، تو فَإِن تَفْعَلُوا کی جگہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے وہ نار تیار کی گئی۔ اہل حق کا یہ مسلک ہے کہ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود۔ معتزلہ کہتے نہیں جنت بھی موجود نہیں، دوزخ بھی موجود، وہ قیامت کو بنائی جائیں گی، اب نہیں۔ اہل حق کے ادلہ میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اعدت یہ ماضی مجہول ہے، اور حقیقت کو بغیر کسی قرینہ صارفہ کے طرف نہیں کیا جاتا۔ اعدت للکافرین، جنت کے متعلق آئے گا اعدت للمتقین، تو ان چیزوں کو ہم کہاں چھوڑ۔ اور پھر اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا، اس کو نمتا وزوجکل جنتا، تو وہ ہے نہیں تو کہاں بسے، کہاں ٹھہرے، کہاں سے نکالے؟ فرمایا یہ تو نہیں مانتے، لیکن ان کے مد مقابل میں آپ وبشر الذین آمنوا، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، کس بات کی؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منہا، ہاتھ زمین راجے بسوئے جنات، جب کبھی بھی رزق دیے جائیں گے ان جنات سے کوئی پھل رزق کے طور پر، کہیں گے یہ وہ ہے کہ ہمیں رزق دیا گیا اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ، یہ کی زمین راجے بسوئے رزق، اور وہ رزق دیا جائے گا ملتا جلتا۔ اب یہاں بات تو بڑی طویل ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ لفظ کلما میں بڑی تعمیم ہوتی ہے۔ ایک طبقے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی نے یہ مانا کیا کہ مثلا جنت میں دوسرے تیسرے دن ان کو پھل ملے گا، رزق ملے گا، تو کہیں گے یہ ہمیں کل بھی ملا تھا، رزقنا من قبل۔ چوتھے دن ملے گا تو کہیں گے کہ یہ ہمیں پرسوں بھی ملا تھا، تو یہ جنت ہی میں وہ کہیں گے رزقنا من قبل ایسے الجنت، لیکن اس میں کلما کی پہلے دن جب جنت ملے رزق ملے گا تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ رزقنا من قبل، کیونکہ پہلا دن ہے، اس سے پہلے تو جنت میں وہ آئے بھی، تو اس پہلے دن کے لیے کلما کی تعمیم نہیں باقی ہے۔ لہذا کلما سے مراد یہ ہو کہ جنت میں جو پھل ان کو ملیں گے شکل صورت وہی ہوگی جو دنیا کے پھلوں کی ہے، تاکہ رزقنا من قبلوں کا مفہوم ثابت ہو کہ یہ پھل ہمیں دنیا میں پہلے ملتے رہے، ذائقہ وہاں کا ہوگا، شکل یہاں کی۔ تو کلما کی تعمیم کے پیش نظر اس تفسیر کو ترجیح دے، جب ان کو رزق دیا جائے گا متشابہ ملتا جلتا، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وہاں نہ پیشاب ہوگا نہ پاخانہ ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے لا یتغوطون ولا یبولون ولا یتخمتون، پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، ناک سے بلغم نہیں، حلق سے بلغم نہیں۔ پوچھا کہ حضرت جنتی کھانا بھی کھائیں گے؟ فرمایا ہاں، ایک ایک جنتی 100 آدمی جتنا کھانا کھائے۔ تو حضرت وہ جائے گا کہاں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ 2 طریقوں سے ہضم ہو جائے۔ مزید اس
اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔